3, 2, 1. السلام علیکم، میرا نام ناصر عبداللہ خان ہے۔ ابھی ہم اٹک اڈے پہ موجود ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں بری امام سرکار کی طرف۔ وہاں جا کے ہم آپ کو بری امام سرکار کا دربار دکھائیں گے۔ وہاں حضرت امام بری سرکار اپنے وقت کے عظیم اور مشہور اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق کے سلسلہ قادریت سے تھا۔ شاہ عبداللطیف والد ماجد اسم گرامی سید سخی محمود شاہ، آپ کے والدین موضع کرسال تحصیل چکوال ضلع جہلم میں رہائش پذیر تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی گاؤں میں 1024 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے قطعاً مختلف تھا۔ بچپن ہی میں آپ کا رجحان تقویٰ، ترک دنیا اور مہذب کی طرف تھا۔ وہ گاؤں کی دیگر بچوں سے مل کر نہ کھیلتے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے اور علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے اور مویشی ادھر ادھر چرتے رہتے۔ شام کو انہیں جمع کر کے گھر لے جاتے۔ اپنے والد محترم سے مذہبی تعلیم حاصل کی، کبھی جھوٹ نہ بولتے اور نہ کسی کی غیبت کرتے۔ آپ کے اس رجحان اور مال کی حقیقی سے عشق کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ چھوٹی سی عمر میں اللہ کے محبوب بن گئے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی۔ جو بات منہ سے نکالتے پوری ہو جاتی۔ آپ بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں موضع کرسال سے نقل مکانی کر کے اپارا اسلام آباد کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں پر بری امام کا ڈیرا تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک درویش جس کے عام سے کپڑے ہیں اس کے گرد ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے اور سب کے سب ظاہری طور پر عام اور سفید پوش نظر آتے ہیں، بادشاہ نے اس نیت سے ایک شاہی دعوت کا اہتمام کیا کہ بھوکے ننگے لوگ کھانے کا سن کر میری دعوت پر آ جائیں گے، مگر ہوا اس کے الٹ۔ شاہی دسترخوان پر ایک بھی مرید نہ گیا۔ سب کے سب بری امام کے گرد بیٹھے رہے اور سوکھی روٹی کے ساتھ دال کھاتے رہے۔ اورنگزیب آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ شاہی دعوت چھوڑ کر یہاں تمہارے پاس سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو بری امام صاحب نے اورنگزیب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ پکار اٹھا۔ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اتنا پرکیف نظارہ اس کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان کے دربار کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور یہ مدینے کی آرکیٹیکچر کی طرح بنایا گیا ہے اور یہ ان پیسوں سے بنایا گیا ہے جو چندہ اس دربار پر جمع ہوتا ہے۔ اس مزار سے خواجہ چراغ خاص عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد یہاں حاضری کے لیے آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کی کرامات کی۔ آپ کی درجنوں کرامات بیان کی جاتی ہیں، جن میں بھیرو جن کو مارنا، بابا ناگ دیو کو اس کے ناگوں سمیت انجام کو پہنچانا، ایک جن کو پتھر بنانا، بھینسوں کو زندہ کرنا، مگر میرا مقصد اولیاء اللہ کا مزار دکھانا اور پاکستان میں موجود
اولیاء بارے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ بری امام کے ساتھ اتنی زیادہ کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ شاید اور کسی ولی کی زندگی میں نہ گزری ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غم کے مارے لاکھوں افراد اپنی آسیوں امیدوں چھپائے اس دربار کا رخ کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ غریب و مفلس لوگ یہاں تو آتے ہی ہیں مگر بہت بڑی تعداد میں بڑی بڑی گاڑیوں والے امیر ترین خوش پوش لوگ اس دربار پر حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ بری امام صاحب کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس دربار پر آنے والے عقیدت مند آپ کی ایسی کرامات بیان کرتے ہیں کہ انسانی عقل دانگ رہ جاتی ہے۔ اور کرامات کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ہوتی ہی عقل کے برعکس ہے، اور اب یہ روایتیں کتنی درست ہیں اور کتنی من گھڑت یہ طے کرنا اہل علم اور علماء کرام کا کام ہے۔ میرا کام تاریخی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ آگاہی پیدا ہو اور مسلمان ان مزارات کا رخ کریں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنگر سٹارٹ ہو گیا، جو آئے ہوئے تھے زیارت کے لیے تو وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پنجابی زبان میں مچ کہتے ہیں، جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ آگ جلایا کرتے تھے اور اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ ابھی جو ہے یہاں پہ جو مزار کے پھول ہوتے ہیں وہ جو سوکھ جاتے ہیں یہاں پہ لایا جاتا ہے ان کو، اور لکڑی کے ساتھ ان کو یہاں پہ جلایا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جو مٹی بن جاتی ہے اس کو باہر رکھا جاتا ہے مٹی کو، پھر یہاں سے لوگ وہ مٹی اٹھا کے کچھ لوگ گھر لے جاتے ہیں، کچھ یہیں پہ اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، کچھ گھر جا کر وہاں پہ پانی میں ملا کر اسے پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اس سے بڑی شفا ملتی ہے۔ اور جو دیا ہوتا ہے جو اس کو جلاتے ہیں اس کے اندر جو تیل ہوتا ہے اس کو تیل کو بھی یہ شفا کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد۔ اس دربار کے آتے میں شاہ حسین بادشاہ کی قبر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خلیفہ اول تھے، اور یہاں پر بھی عقیدت مند آتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور قبر ہے پیر مٹھا شاہ، یہ بھی خدمتگار تھے آپ کے اور بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ شریف کی زیارت کر رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دروازوں کا طرز تعمیر یہاں پر کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کو بنایا گیا ہے۔ آپ کا دربار بہت وسیع اور عریض رقبے پر موجود ہے۔ یہ درخت اس وقت کا ہے جب آپ یہاں جلوہ فروز ہوا کرتے تھے۔ یہاں لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ لوگ دھاگا باندھتے ہیں اور یہاں پہ دیا بھی جلایا جاتا ہے۔ آپ کو ہر سال بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور لائک کریں. تھینک یو سو مچ.